نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ راہ عمل گفتگو کا وہ سلسلہ ہے جس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انسان کے لیے جو عمل کے رستے ہیں، مسلمان کے لیے جو عمل کے رستے قرآن و سنت نے واضح کیے، ان رستوں کی طرف نشاندہی کی جائے اور عمل کے رستے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کے بارے میں کچھ نشاندہی کر دی جائے۔ تکبر وہ گناہ ہے جو کائنات میں سب سے پہلے کیا گیا، اور اسی گناہ نے آگے تمام گناہوں کو جنم دیا۔ اپنے آپ کو بڑا جاننا، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا اور حق کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ انسان جب متکبر ہوتا ہے تو حق کو قبول نہیں کرتا، اور جب وہ حق کو قبول نہیں کرتا تو اس کی اپنی ہدایت کا رستہ بند ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرمایا جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، تو کافروں میں سے ہو گیا، تھا وہ کافروں میں سے۔ اس نے تکبر کیا تو اللہ کے حکم سے اعراض برتا۔ اس تکبر کے سبب شیطان جو معلم الملکوت تھا، جو فرشتوں کا استاد تھا، جس کو جنت کا خزانچی بنا دیا گیا تھا، جنوں میں سے یہ تھا ابلیس، اتنا بڑا اس کا درجہ تھا، لیکن کیا اس نے؟ تکبر۔ لوگوں کو تھوڑا سا منصب دیا جاتا ہے نا تو بہت اونچا بولنے لگتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے تکبر کیا، کہنے لگا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا ہے اللہ میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ کو کہہ رہا ہے، رب کریم کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، کہتا میں تو بہتر ہوں۔ بھائی بنانے والے کو تو پتہ ہوگا نا کہ کون بہتر ہے، یہ رب کریم کو زیادہ پتہ ہے یا دلیل دینے والے کو پتہ ہے؟ یہاں بھی بہت سارے بڑے جب بات کرتے ہیں تو چھوٹے دلیلیں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا میں بہتر ہوں کیونکہ اسے مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے۔ تو کمال دیکھیے، متکبر کا جو سزا اور اس کا جو علاج قرآن پاک نے بیان کیا وہ ذرا غور فرمائیے۔ دلیل نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں فرمایا کہ تو غلط کہہ رہا ہے۔ متکبر کا علاج کیا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو غلط بات کر رہا ہے، بات اس طرح نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں دی، بلکہ ارشاد کیا فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو ہے ہی لعنتی، تو نکل یہاں سے۔
ختم ہوگی بات. وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور یہ لعنت تیرے اوپر وقتی نہیں ہے، یہ لعنت قیامت کے دن تک تیرے اوپر برستی رہے گی. جس نے تکبر، دیکھیں نا، جو آدمی الجھ جائے گا نا، الجھ جائے گا، اس کو تو دلیل دی جائے گی. تو جو تکبر کرے گا، ایک آدمی کہیں الجھ گیا ہے، اس کو ضرورت ہے کہ اس کی تربیت کی جائے، اور ایک تکبر کر رہا ہے، تو متکبر کے بارے میں رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو دلیل تھوڑی دی جا رہی ہے، اس کو تو کہا جا رہا ہے فخرج منہا، تو یہاں سے بس نکل جا. یہ سزا ہے متکبر کی. دنیا میں پہلا گناہ جو کیا گیا وہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا جاننا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا ایک قرض سے بری ہو کے جانا دنیا سے، اور دوسرا فرمایا یاد رکھنا تمہارے اندر تکبر اور خیانت نہ ہو. قرض نہ دینا ہو تم نے کسی کا، خیانت نہ کی ہو، اور تم نے کبھی تکبر نہ کیا ہو. فرمایا پھر رب کریم تمہیں بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے. ان چیزوں سے بچنا، گویا حضور فرماتے ہیں ان سے تم بچ گئے نا تو باقی گناہوں سے خود بخود بچ جاؤ گے، باقی معاملات خود بخود سمٹ جائیں گے. ان سے بچ کے رہنا، محفوظ رہنا. تکبر بہت کیا جاتا ہے. کسی کو اپنے علم پر تکبر ہونے لگا ہے، کسی کو اپنے عمل پر تکبر ہونے لگا ہے، کسی کو سلطنت کے ہونے پر تکبر ہونے لگا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں جانتا زیادہ ہوں اس لیے میرے اندر تکبر ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کو برادری پر اور نسب پر تکبر ہونے لگا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے تکبر کیا. فرعون نے بھی تکبر کیا اور کہنے لگا کہ میں تو رب ہوں. پھر رب کریم نے اسے سمندر کی، دریا کی لہروں کے حوالے کیا. کل تک جو لوگ اس کے اشاروں پہ چلتے تھے نا، جب وہ غوطے کھا رہا تھا نا دریا کے اندر، تو پھر روتا تھا کہ کوئی مجھے بچا لے، کوئی مجھے بچا لے. اس نے غوطے کھائے اور کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، پر اب تو سارا کچھ دیکھ داکھ کے مان رہا تھا نا، تو اس کا ایمان بھی قبول نہ ہوا. پھر پھینک دیا گیا سمندر سے باہر. آج تک نشان عبرت بنے ہوئے ہیں یہ لوگ. نمرود بھی کہتا تھا کہ معاذ اللہ میں خدا ہوں، اور جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ آسمان تو رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، رب تو وہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نا اس متکبر آدمی کو آزماتا ہے، اسے تھوڑا سا موقع اور دیتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے میرا روب چل رہا ہے. اللہ اسے آزماتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا میرا جو ہے وہ میرا عصا، میرا ڈنڈا صحیح کام کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تو موقع دے رہا ہے. اور جب پھر وہ کھینچتا ہے، پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے رب سے سخت کسی کی پکڑ ہوتی نہیں. یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا نا میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے نظام چل رہا. نمرود کہنے لگا میں رب ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب تو وہ ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے. کہنے لگا اچھا. اس نے نا تیر چلائے آسمان کی طرف، معاذ اللہ رب کریم کو قتل کرنے لگا. تیر چلائے تو اللہ نے اس کا امتحان لیا. تیر جب اوپر جاتا تھا تو خالی ہوتا تھا، واپس آتا تھا تو اس کو خون لگا ہوتا تھا. کہنے لگا دیکھا نا، پھر دیکھا نا میں نے کیا کر دیا. کتنا بڑا بادشاہ، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا، پر مالک کی بے نیازی کے قربان جائیں، ایک مچھر ہی گھسا ہے ناک میں، اور پھر وہ مچھر نکل نہیں پایا. پھر اس مچھر نے اس کو مار ڈالا. تکبر والے لوگ جب تکبر کر رہے ہوتے ہیں، جب بول رہے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں تو مجھے جانتا نہیں، تجھے میرا پتہ نہیں، وہ تو کس سے بات کر رہا ہے، تجھے خبر ہے تو کس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. او بھائی، بڑے بڑے اونچے بولنے والے، پھر اس طرح ان کی آوازیں بند ہوئیں کہ کوئی ان کی سننے والا نہ ملا. بڑے بڑے اونچے جملے کہنے والے اس تیزی کے ساتھ خاموش ہوئے کہ پھر دوبارہ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ ہمیں بولنا بھی آتا تھا. کیا حیثیت ہے انسان کی، کس بات پہ تکبر کرتا ہے. میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ، میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان تجھے صرف 2 وقت روٹی نہ کھانے کو دی جائے تو اپنی ٹانگوں پہ چل نہیں سکتا. اور 10 راتوں کی بات نہیں، 1 رات نہ تجھے سونے دیا جائے، صرف 1 رات، تو اگلے دن تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. تکبر کس بات کا، کس بات کا تکبر. ایک سر میں ہلکا سا درد ہوتا ہے اور تیرا سارا وجود تجھے نڈھال کر دیتا ہے، کس بات کا تکبر.
لیکن اس کے باوجود لوگ پھولے نہیں سماتے، باتیں کرتے ہیں تو بچ بچ کے، گفتگو کرتے ہیں تو کھول کھول کے، اور ہر تیسرا آدمی آ کر کے پوچھتا ہے کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا، کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا۔ تکبر صرف ایک ذات کرے گی، اور وہ ہے رب کریم کی ذات، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ اکبر ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ محدثین ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں اس عنوان پر، وہ کہتے ہیں کہ تکبر کرنے والا یوں ہی سمجھو کہ جیسے اس نے کوئی کسی کا غلام تھا نا، تو اس نے اپنے بادشاہ کا تاج اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا تھا۔ تب جو بادشاہ کا تاج غلام اٹھا کے سر پہ رکھے گا تو پھر درے تو کھائے گا، اس لیے کہ تاج تو بادشاہ کے سر پہ ہی سجتا ہے۔ تو تکبر تو اللہ کی چادر ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس چادر کو پکڑے گا اور کہے گا نہیں مجھے بھی بڑا بننا ہے، تو پھر درے تو وہ کھائے گا، پھر آزمائش سے تو اسے گزرنا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ جانے، اور ویسے بھی انسان باتوں سے تھوڑی بڑا ہوتا ہے، بڑا تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، بڑا تو اپنے کردار سے ہوتا ہے، بڑا تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ چیزیں پائی جائیں جن سے محسوس ہو کہ یہ انسان بڑا ہے، تو وہ رویے اس کے بتاتے ہیں یہ کتنا بڑا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں نا، قیامت کے دن اللہ انہیں چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا، چیونٹیوں کی شکل میں اللہ انہیں مسخ کرے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ اترا کے چلنے والے، تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں آتے، بھاتے نہیں رب کریم کو۔ یہ جو اس انداز میں چلتے ہیں یہ اللہ کو بھاتے نہیں، عاجزی ان کے ساری۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے 2 جملوں میں بات بڑے انداز میں سمجھائی، فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، اللہ تجھے عزتیں عطا فرما دے گا۔ تو رب کریم کی رضا کے لیے جھک جا، اللہ تجھے عزتیں عطا کرے گا۔ مختلف لوگوں کو نا مختلف قسم کا بخار ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو حسب و نسب کا بہت بخار ہوتا ہے، بہت بڑا بخار ہوتا ہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں۔ میرے رب کریم نے وضاحت کر دی، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تو اللہ کی نظر میں عزت لینا چاہتا ہے تو پھر تجھے متقی پرہیزگار بننا پڑے گا۔ باقی تو سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، سب حضرت آدم کی اولاد، سب۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے تو حجام آیا ہوا تھا حجامت کرنے کے لیے، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خط بنا رہا تھا، بال تراش رہا تھا، مونچھیں تراش رہا تھا، تو ایک بہت نواب بھی کبھی کبھی ملنے آیا کرتے تھے۔ تو وہ حجام صاحب ابھی بیٹھے تھے چارپائی پہ، تو وہ صاحب آ گئے جو کبھی کبھی آیا کرتے تھے، بڑے سیٹھ تھے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میاں بیٹھ جاؤ آپ بھی۔ کہنے لگا انہی کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ فاضل بریلوی فرمانے لگے اگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو تشریف لے جائیے، کیونکہ میری مجلس میں جو آتے ہیں وہ سارے برابر ہی ہوتے ہیں، یہاں جتنے آتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں نہ بیٹھ سکتے صاحب تو پھر آپ گھر جائیے۔ اگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سنایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے اور مزہ لیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے ایک دن نا حضرت بلال حبشی سے بحث ہو گئی تھی، میری زبان سے نکل گیا تھا وہ حبشن کے بیٹے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں پہنچے، حضور کا چہرہ انور دیکھ کے رو پڑے۔ تو کریم محبوب نے فرمایا بلال تو روتا کیوں ہے؟ عرض کی حضور لوگ مجھے حبشن کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اس نے کس کو کس خاندان میں پیدا کیا۔ میرے محبوب نے ممبر سجایا، صحابہ کو بلایا، فرمایا میں نے تو جاہلیت کی باتیں پیروں تلے رون دی تھی، ابھی بھی جاہلیت کی باتیں پائی جاتی ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ بلال کو حبشن کا بیٹا کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری خود بتایا کرتے تھے اور مزہ لے کے بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے کہ میں نے جب یہ بات سنی نا تو باقی تو نہ سمجھے پر میں سمجھ گیا۔ فرماتے میں اٹھ کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں ان کے سامنے لیٹ گیا، میں نے کہا حبشن کے بیٹے اپنا پیر میرے چہرے پہ رکھ اور میں لوگوں کو بتلاؤں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا، پر اب میرے مصطفیٰ نے بڑی شانیں عطا فرما دی، شانیں عطا کر دی۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو میرے بھائی یہ حسب و نسب کا غرور، یہ تکبر، اقبال کے سامنے آ کے کسی نے کہا کہ میرا دادا یہ تھا، میرا پردادا یہ تھا، میرا ابا یہ تھا، تو اقبال کہنے لگے تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ میاں چھوڑ تو کس قبیلے کا ہے، تیرے اندر کوئی بات ہے تو بتا، تیرے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کا ذکر کر۔
چھوڑ باپ دادا کی بات ہے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ اپنی حیثیت کا تعین کریں، بڑوں کا نام لے کے اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرنا اور کوشش ناتمام کرنا، میرے بھائی حسب و نسب کا جو ہے وہ بہت بڑا تکبر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس سے ذرا آگے بڑھیں تو کچھ لوگوں میں علم کا تکبر ہوتا ہے۔ آج کل پڑھا لکھا آدمی الا ماشاءاللہ وہ ہوتا ہے جو ایک دن میں کئی لوگوں کو جاہل قرار دے دے۔ لوگ بڑے جاہل ہیں، کچھ پتہ نہیں، لوگ بڑے جاہل ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 جملوں میں بات اس انداز میں سمیٹی، محبوب فرمانے لگے من قال انا عالم فہو جاہل، فرمایا جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہے۔ جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہے، اس نے تو جاہلوں جیسی بات۔ اگر علم ہوتا ہے تو وہ نظر آ جاتا ہے۔ اگر کسی کے اندر خوشبو ہوتی ہے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے پاس ہے۔ خوشبو تو دور دور سے لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ میں خوشبو ہوں، تو دور دور سے دعوت دیتی ہے۔ میرے عزیز، یہ جو علم کا تکبر ہوتا ہے نا، علم تو آدمی کو بااخلاق کرتا ہے نا، علم تو اس کے رویوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، علم تو اسے تہذیب سکھاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا علم اسے تکبر سکھائے، اگر کسی کا علم اسے یہ سکھائے کہ یہ بھی جاہل ہے، یہ بھی جاہل ہے، یہ بھی جاہل ہے۔ کچھ لوگوں کے علم نے انہیں بحث کرنا سکھایا ہے، کچھ لوگوں کے علم نے انہیں گفتگو کرنی سکھائی ہے، مناظرہ کرنا سکھایا ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنی نہیں سکھائی۔ علم تو ہے پر نفع والا نہیں ہے۔ جس علم سے انسان خود نہ نفع حاصل کر سکا، دوسرے اس کے علم سے کیا فائدہ اٹھائیں۔ علم سیکھیں تو عمل کرنے کے لیے سیکھیں، تکبر کے لیے نہیں سیکھیں، ڈگریاں جمع کرنے کے لیے نہیں سیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرماتے، بڑے عالم تھے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں جنہوں نے 1000 کتاب تحریر فرمائی۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں کہ جن پر لوگ کلام کرتے ہیں، جن پر دنیا تحقیق کرتی ہے۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا قد کاٹ تھا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کسی نے ہمارے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ سے ملنا ہو تو وہ جا کر کے امام احمد رضا سے ملے۔ میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ نے، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا کسی نے غوث پاک کے جلوے دیکھنے ہو تو وہ جا کر امام احمد رضا فاضل بریلوی کے جلوے دیکھے۔ اتنا بڑا شخص، اتنی بڑی بات، اتنا بڑا رویہ، اور حال یہ ہے کہ آپ کے خادم ہیں سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو ایک چھوٹا سا نوجوان 12-15 سال کا لڑکا آیا، کہنے لگا حضور سب لوگ آپ کی دعوت پکاتے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے آپ تشریف لائیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے چنے کی دال اپنی جھولی میں ڈال رکھی ہے، کہنے لگا حضور یہ دال بھی کھلاؤں گا اور باجرے کی روٹی بھی کھلاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اگلے دن ظہر کا ٹائم طے ہوا اور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ خادم کہنے لگے حضور اتنی جلدی دعوت کیوں قبول کر لی؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ بچہ یتیم ہے اور اس کی دل جمی کرنا کتنا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب پہنچے تو اس نے دروازے پر ہی چٹائی بچھا دی، اندر اتنی جگہ نہیں ہے، حضور آپ پردے کے بڑے پابند ہیں، باہر چٹائی بچھا دی، اتنا بڑا امام، اور وہیں جبہ سمیٹا تو بیٹھ گئے۔ صرف سوجی کے بسکٹ عصر کے بعد استعمال فرمایا کرتے تھے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ علم دیکھیں اور عاجزی دیکھیں، صرف سوجی کے بسکٹ، کوئی زیادہ وزنی چیز استعمال فرما لیتے تو طبیعت علیل ہو جاتی۔ لیکن جب وہ باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں لایا اور چنے کی دال لایا تو آپ کے خادم کہتے ہیں کہ اتنی رغبت سے ہم نے حضرت کو کبھی کھانا کھاتے دیکھا ہی نہیں، ایسے لگا جیسے بڑی پسندیدہ چیز ہو۔ 1 روٹی بھی کھائی، 2 بھی کھائیں، وہ دیکھتا رہا، خوش ہوتا رہا۔ فرمانے لگے گر تو کہے تو میں جاؤں؟ کہا حضور چلیے۔ سید صاحب فرماتے ہیں جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو میں نے غور سے چہرہ دیکھا، میں نے کہا حضور اگر طبیعت علیل ہو گئی تو فرمانے لگے شاہ جی اپنی طبیعت دیکھتا کہ یتیم کا دل دیکھتا، اس مسکین کا دل دیکھتا، طبیعت دیکھتا کہ اس کا دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ میرے عزیز، اتنے بڑے جو لوگ تھے ان میں عاجزی تھی تو آج اللہ نے انہیں اتنا اعزاز عطا فرمایا۔ لیکن اگر انسان اپنے علم کے حصار میں بند ہو جائے تو پھر تو بزرگوں نے لکھا ہے علم حجاب بن جاتا ہے، یہ حجاب بن جاتا ہے، یہ آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ علم تو اپنوں سے دوستی نہیں کرنے دیتا، انسان کہتا ذرا ہٹ کے رہو، بھائی ہو پر تمہیں پتہ نہیں میں عالم ہوں، دوست ہو پر تمہیں نہیں پتہ اب میرے پاس ڈگریاں ہیں، تو حجاب بن جاتا ہے۔ اس کو کبھی حجاب نہ بننے دیں، کبھی بھی۔
کوئی بھی ایسا تکبر، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو تعلیم تو انسان کو محبت کرنا سکھاتی ہے، تعلیم تو پیار کرنا سکھاتی ہے، تعلیم تو انسان کو لوگوں کے قریب کرتی ہے، تعلیم تو عاجزی کا درس دیتی ہے۔ جس درخت پہ پھل زیادہ ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں جھک جایا کرتی ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ صراحی اگر سر نہ نیچے کرے تو پھر تو کسی کو پانی کا قطرہ بھی میسر نہ آئے، لوٹا سر نیچے کرے گا تو کسی کو پانی میسر آئے گا نا، تو اگر اکڑا رہے گا تو کسی کو بھی قطرہ پانی کا میسر نہیں آ سکتا۔ اس لیے میرے عزیز یہ یاد رکھیے کہ عالم اگر آپ ہیں، آپ کے پاس علم ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ کا دعویٰ درویشی کا ہے، اگر آپ کا دعویٰ فقیری کا ہے، اگر آپ کا دعویٰ پیری کا ہے، مسند نشینی کا ہے، تو پھر تو آپ کو بہت نیچے آنا ہے، پھر تو آپ کو لوگوں کے لیول کے بیچ آ کے تبلیغ کرنی ہے نا، پھر تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ درویش کی تو اپنی ذاتی زندگی نہیں ہوتی، وہ تو اتنا عاجزی والا ہوتا ہے کہ کبھی اس کی سنتا ہے، کبھی اس کی سنتا ہے، کبھی اس کی سنتا ہے، وہ تو پیار بانٹتا ہے۔ لیکن اگر وہ مسند پہ بیٹھا رہے، بہت بڑا فرق ہو عام آدمی میں اور اس کے درمیان، بہت بڑی گاڑی کا فرق، بہت بڑے بنگلے کا فرق، بہت بڑا مال و دولت کا فرق پیدا ہو جائے، بہت زیادہ فرق ہو اس کی طبیعت میں کہ اس کے قریب رہنے والے خوف زدہ رہیں، پیچھے ہٹ جائیں، شیخ سے قریب نہ جائیں، تو پھر وہ فیض کیسے تقسیم کرے گا؟ پھر لوگ اس سے فیض یاب کیسے ہوں گے؟ اس میں عاجزی ہونا چاہیے، اس میں پیار ہونا چاہیے، اس میں محبت ہونی چاہیے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام لوگوں کے ذہن کے قریب آ کر ان سے بات کرتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے قریب جانا آسان تھا، ہر آدمی اپنا مدعا بیان کر پاتا تھا، دکھڑا سنا لیتا تھا، بات کر لیتا تھا، اپنی رودات غم دل حضور کی بارگاہ میں عرض کر لیتا تھا، اور جب کوئی غم سنا لیتا ہے نا تو 75% غم تو ویسے ہی نکل جاتا ہے۔ پھر تو اگر کوئی درویش ایک تھپکی دے دے تو باقی 25% کا معاملہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عاجزی ہو، تکبر سے بری ہو۔ وہ شیخ ہونے کا جو تکبر ہے، وہ جو جبے ہیں، کبے ہیں، ہٹو بچوں کی داستانیں، اگر ان سے تھوڑا سا نکلا ہوا ہو۔ بہت بڑے درویش تھے سید احمد کبیر رفاعی، بہت بڑے درویش تھے، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ دروازے رسول پہ جا کے اگر سلام عرض کرے نا تو انہیں جواب بھی نصیب ہوتا ہے، انہیں جواب بھی نصیب ہوتا ہے، اتنا شاندار آدمی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعریفیں لکھی ہیں، بڑے حسین و جمیل آدمی تھے، کیا بات ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن نا میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے، تو مجھے کھیت کے بیچ میں سے گزرنا پڑا، تو ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا، تو درمیان میں جو منڈیر تھی اس سے میں گزر رہا تھا، تو سامنے سے کتا آ گیا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا اور وقت تنگ ہو رہا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتا نیچے ہٹے تو میں پیچھے ہٹے تو میں گزروں اور میں جا کر کے نماز ادا کروں، وضو کروں۔ اب جگہ اتنی تنگ تھی کہ ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ کہتے ہیں وہ کھڑا ہے، میں بھی کھڑا ہوں، اب وہ ہٹ ہی نہیں رہا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اے اللہ اسے زبان ہی عطا فرما، میں اس سے کچھ گفتگو ہی کر لوں۔ تو فرماتے رب کریم نے میری دعا قبول فرمائی اور کتے کو زبان عطا کر دی۔ فرماتے میں نے اس سے کہا کہ یار تھوڑے ہٹ جاؤ، میں نے گزرنا ہے۔ تو کہتے مجھ سے کہنے لگا جناب آپ ہٹ جائیں، میں نے بھی تو گزرنا ہے نا، آپ ہٹ جائیں۔ کہتے میں نے اس کو کہا سمجھیے گا، سنیے گا، دل میں جگہ دیجیے گا، انداز دیکھیے گا، یعنی جنہوں نے اصلاح لینی تھی، جن میں عاجزی تھی، وہ کہاں کہاں سے خیر ڈھونڈ رہے تھے، کیسے کیسے، جنہوں نے اپنا من میلا نہیں نہ ہونے دیا، انہیں کسی مقام پہ بھی نہیں ہونے دیا، کسی جگہ بھی غلاظت کو پاس نہیں آنے دیا۔ فرماتے میں نے اس کو کہا ہٹ جا، تو کہنے لگا آپ ہٹ جائیں۔ تو میں نے کہا تو مکلف نہیں ہے، تیرے اوپر تو شریعت کی پابندیاں نہیں ہیں، تو میرے اوپر تو ہے نا، اگر میں کھیت میں اتروں گا تو دونوں جانب پانی ہے، میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے، مجھے دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کتا بولا اور زبان حال سے کہنے لگا بابا جی کھیت میں اتریں گے تو کپڑے آپ کے آلودہ ہوں گے، لیکن اگر آپ نے تکبر کیا اور کتے کو ہلکا جانا نا تو آپ کا دل میلا ہو جائے گا، اور یہ تو کپڑے ابھی آپ دھو لیں گے تو صاف ہو جائیں گے، تو دل میلا ہو جائے تو 7 سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوا کرتا۔ اپنے دل میں تکبر نہ آنے دیں میرے بھائی۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو دولت کا بہت ہی تکبر ہے،
دولت کا بہت ہی تکبر ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا دانشمندہ انداز کم نہیں، دل دولت نہ لانا، اس ووٹی تے کئی خامند کیتے، تو جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو کبھی اس کے پاس ہوتی ہے کبھی اس کے پاس ہوتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دولت کا پیچھا کیا اس نے تو اپنی دین کو نقصان پہنچایا، اس نے تو اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور فرمایا جس نے اس سے جان چھڑائی وہ بچ گیا۔ آپ دیکھیں کس قدر زیادہ لوگ وقت دیتے ہیں، دولت کا تکبر کتنا زیادہ آ جاتا ہے۔ پھر انسان لوگوں کے گھروں میں جا کے تلاش کرتا پھرتا ہے کہ یہ کپڑے کہاں سے خریدیں، یہ جوتے تو تم نے بڑے نکمے رکھے ہوئے، تمہارے گھر میں تو ایک جیسے برتن ہی نہیں ملتے، یہ فلاں چیز تو تم میرے ساتھ چلتے تو میں تمہیں بتاتا وہاں سے بڑی سستی اور خستی ملتی۔ لوگ پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، دولت کا تکبر اوڑھ کر آتے ہیں، تو پھر ہر چیز کو دنیا کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ ایسے بیسیوں غریب میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں، غریب آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ ایسے غریب ہیں کہ ان کے پاس صرف دولت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں، فقط دولت ہے اور کچھ بھی موجود نہیں۔ فقط دولت کی بات کرنا، حضرت ام ربیہ ایک خاتون گزری ہیں، بڑی نیک اور پرہیزگار تھیں، اللہ سے بہت ڈرنے والی تھی۔ ان سے کسی نے کہا زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ تو کہنے لگی میرے والد نے، میں ایک معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا۔ جس آدمی کے ساتھ میرا نکاح وہ بہت مالدار تھا، اللہ نے اسے بڑا نوازا تھا، لیکن جتنا اس کے پاس دولت تھی اس سے زیادہ بڑھ کر اس کے پاس دولت کا تکبر تھا۔ کہتی چھت پہ میں اور میرا شوہر بیٹھے تھے تو ایک غریب آدمی نے دروازے پہ آ کے دستک دی، اس نے کچھ مانگا تو میرے شوہر نے کہا خو کہ لوگ کس قدر پریشان کرتے ہیں، کھانے کے وقت بھی آ جاتے ہیں، سونے کے، ڈانٹ دو اس کو۔ فرماتی ہیں جب میں باہر نکلی نا اس کی میں نے حالت دیکھی تو مجھے ترس آیا، اس کے ہونٹوں پہ جمی ہوئی خشکی نے بتایا کہ پتہ نہیں بیچارے نے کب سے روٹی کھائی، اور اس کی آنکھیں ترس رہی تھیں، لگتا تھا کہ کئی دروازوں سے ہو کر اور خالی آیا ہے۔ تو کہتی میں نے اپنی جیب سے اپنے شوہر سے آنکھ بچا کے چند آنے جب اس کی طرف بڑھائے تو میرے شوہر نے دیکھ لیے، نیچے آیا، میری اجازت کے بغیر تم نے فقیر کو دیا، میری اجازت کے بغیر اب تم اتنی با اختیار ہو گئی ہو کہ بنا میری اجازت کے دو گی؟ کہتے ہیں بس اسی جرم میں اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں شریف زادی تھی پر انتہائی تکلیف کے عالم میں واپس آئی، اور کہتے ہیں جب میں واپس پہنچی بڑی تکلیف میں پہنچی، میرے والد بڑے پریشان ہوئے، جب بیٹی کو طلاق ہی ہو جائے کیا حالت ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد میرے والد نے تلاش کرنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہ ملتا تھا۔ کہتی ہیں تلاش کرتے کرتے 2، 2.5، 3 سال لگ گئے۔ ایک شخص نے بڑی رغبت کے ساتھ میرا رشتہ مانگا اور بڑی محبت کے ساتھ اس نے طلب کیا اور بڑی منت کی۔ کہتے ہیں میرے ابا نے طے کر دی، شادی کی پہلی رات جب وہ حجرہ عروسی میں داخل ہوا، کہتی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں پریشان ہو گئی، یہ تو وہ شخص ہے جو میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا تھا، تو وہی ہے جس کی خاطر مجھے طلاق ہوئی۔ تو کہتی ہیں وہ شخص روئے اور کہنے لگے کہ میں بڑے اعزاز کے ساتھ تجھے رکھوں گا، مجھے جب خبر ملی کہ میری وجہ سے تمہیں طلاق ہوئی تو میں نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں بڑی دعائیں مانگی، بڑی محنتیں کی، بڑی جد و جہد کی، پھر میں نے کچھ مال کمایا، اس قابل ہوا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر سکوں۔ کہتی ہیں وہ میری بڑی قدر کرتا، میرا بڑا اکرام کرتا، بڑے اعزاز سے مجھے رکھتا، دنیا کی وہ ساری سہولتیں جو ایک خامد اپنی بیوی کو دے سکتا ہے وہ مجھے دیتا، اور لوگوں سے بڑھ کر میرا وہ اعزاز کرتا کہ میں نے اس کی خاطر 2، 2.5 سال تکلیف سہی تھی۔ کہتی ایک دن میں بیٹھی تھی چھت پہ خاوند کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، فقیر مانگنے والا آیا دروازے پر، اور جب اس نے آ کے صدا لگائی تو میرا خاوند کہنے لگا اس میرے گھر سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے، اسے ضرور دینا اور جتنا مانگے تھوڑا زیادہ ہی دے دینا۔ کہتی میں نیچے اتری اور جب میں نے یوں کر کے آگے اس کی طرف خیرات بڑھائی، اس نے بھی کاسا کشکول آگے بڑھایا اور میری نظر پڑی تو میں دھڑام سے چیخ مار کے گری۔ شوہر میرے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ تو میرا پرانا شوہر ہے، تو وہی ہے
جس نے مجھے اس تکبر سے طلاق دی، کہتے ہیں وہ دروازے پہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا دنیا والوں تکبر نہ کرنا، دولتوں پر کبھی بھی ان دولتوں پر، مال پر انحصار نہ کرنا، رب بڑا بے نیاز ہے، وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ کہتی وہ تڑپتا تھا، روتا تھا، صدائیں دیتا تھا۔ میرے بھائی تکبر نہ کرے، دنیا کا یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے کیا گیا، باقی سب گناہوں نے اس کے بعد جنم لیا ہے۔ دعا ہے عرش کا مالک دلوں کو نرمی عطا فرمائے، ہماری کھیتیوں کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ بندوں سے پیار کرنا سکھائے، اتنی عاجزی دے کہ ہمارے رشتے مضبوط ہوں، کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائیں۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔